ہاں رے ہاں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها کسی کا سبھی نہ کرنا پہلے سے کرنا سیٹنگ کیا خالی دقت دینے کے لیے یہ لوگ یہ کر رہا ہے يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادل ہٹ جاؤ گے دو راہ جانے کے لیے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے اے خدا رک پھیر دے اب گردش ایام کے رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے راتے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے
خلق کے آتے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں تانا دیں گے خود کے مسلم کا خدا کوئی نہیں علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں پچھلے سال آپ کی اسی چرخی میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے مجھے جلدی نکلنا تھا پروگرام والے چاہ رہے تھے میں تھوڑا لیٹ آؤں تھوڑی دیر تک تقریر کروں لیکن اس وقت مجبوری تھی مجھے ٹرین پکڑنا تھا جلدی نکلنا تھا بنارس میں کچھ ضروری کام تھا اور آج الٹا معاملہ ہو گیا جس ٹرین کو بنارس سے کٹیہار شام کو 5 بجے پہنچنا تھا وہ ٹرین پہنچی ہے 12 بجے رات اور آپ کے اس گاؤں میں پہنچتے پہنچتے 1 بجا اور آتے ہی لوگوں نے کہا مولانا آپ جلدی سے اسٹیج پر چلیے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ آئیں گے نہیں اور 12-13 گھنٹے کا لمبا سفر کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ سیدھے اسٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور ابھی ہمارے بنگالی زبان کے جو مقرر تھے مجھے نام نہیں معلوم وہ بڑے عبدالرحمان معراجی صاحب بڑے بہترین انداز میں آپ سے ادارے کے لیے تعاون حاصل کر رہے تھے رب العالمین آپ سب نے جو تعاون کیا ہے جو دان دیا ہے جو چندہ کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور مزید آپ کو اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین میں 1-2 پروگراموں میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ چینل والوں کو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے کچھ چینل والوں نے پرسنلی مجھ سے کہا کہ شیخ آپ ایسی پابندی مت لگائیے ہمیں بڑی دقت ہو جائے گی کچھ چینل والوں نے یہاں تک کہا کہ ہمارا سارا دار و مدار اسی چینل پر ہے اور اگر آپ اس پر پابندی لگائیں گے تو ہمیں بڑی مشکل آ جائے گی میں نے پھر اس کے بعد اجازت دی تھی لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے چینلز ہیں اور اتنے سارے لگے رہتے ہیں اور پھر اسٹینڈ کھڑے رہتے ہیں سامعین کو بھی بڑی دقتیں ہو رہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں آئندہ کچھ سختی برتی جائے اور یوٹیوب پر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سیمانچل کے بہت سارے چینلز ایسے موجود ہیں جس میں الٹے سیدھے بھڑکاؤ بےہودہ گندے حملے لگا کر کے چاہے وہ میری تقریریں ہوں چاہے وہ دوسرے علماء کی تقریریں ہوں چاہے وہ بنگالی زبان کے علماء کی تقریریں ہوں الغرض ان چینل والوں نے اپنے ویو کے لیے بہت کچھ ڈالا ہوا ہے اور منع کرنے کے باوجود اس میں کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا ہے اس سلسلے میں ہمیں کوئی سخت اسٹیپ لینا ہی پڑے گا اور میں نے محسوس کیا 2 پروگراموں میں جب چینل نہیں تھے تو اس طریقے کا کوئی ہنگامہ بھی نہیں تھا اور سکون سے پروگرام ہو رہے تھے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس شکل کو
باقی رکھا جائے. بہرحال میرے بھائیوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کا تعلق ہمارے اور آپ کے پروردگار نے، ہمارے رب نے ہمیں انعام دینے کے اور ہمیں سزا دینے کے دو الگ الگ مقامات بنائے. سزا دینے کے لیے جو جگہ ہے، جو مقام ہے، اس کا نام ہے جہنم. اور جو انعام کی جگہ ہے، جو بدلے، جو ریوارڈ کی جگہ ہے، جہاں نیکیوں کا ہمیں پھل ملے گا، اس جگہ کا نام ہے جنت. تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گی. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم کچھ چنندہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں. اس کے پہلے کہ ہم ان اعمال کو بیان کریں، ان چیزوں کو بیان کریں جو ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنت ہے کیا. جنت کا لفظ عربی زبان میں ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے جو اتنا گھنا ہو کہ زمین نظر نہ آئے. اصل میں جنہ کے معنی عربی میں کسی چیز کا غائب ہونا، اسی لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے، کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ادرش ہوتے ہیں، انویزیبل ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو جنت کہتے ہیں اس باغ کو جس میں اتنے پیڑ ہو، اتنے درخت ہو کہ زمین نظر نہ آ رہی ہو اوپر سے، اس کو کہتے ہیں جنت. اور شریعت میں جنت اس مقام کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا. اب وہ جنت کیسی ہے، اس میں کیا کیا ملے گا، وہ ایک طرف ٹاپک. بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ جنت ہمارے تصور سے، ہماری سوچ سے، ہماری امیجنیشن سے بہت اوپر کی چیز، جو ہم سوچ نہیں سکتے، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز. دنیا میں ٹاپ سے ٹاپ نعمتیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ خوبصورتی کی نعمت ہو، چاہے وہ عورت کی نعمت ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی لذتیں ہوں، دنیا میں جتنی طریقے کی لذتیں اور نعمتیں ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا. جنت کیسی ہے، بس ایک آیت قرآن کی اپنے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ کے جمعہ کے دن فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہوں گے مسجد میں تو سورہ سجدہ کی تلاوت امام صاحب پہلی رکعت میں کرتے ہیں، اور یہ آیت ضرور آپ کے سامنے گزرتی ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کے دل کے قرار کے لیے، ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے جنت میں کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. اے میرے بندو، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جن نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے، نہ کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ ایسی نعمتیں ملیں. بھئی دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، آپ کی پسند کا کھانا آیا تو بہت زیادہ کھاتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے چھوڑو بس ہو گیا وہ. جنت میں ایسا ہے، جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا،
کوئی اکتائے گا نہیں. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. جنت میں کوئی تھکے گا نہیں, کوئی بور نہیں ہوگا, اور جنت میں جانے کے بعد کسی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جہنم سے تو لوگ نکلیں گے, جہنم میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دے کر کے یا اپنے نبی کی سفارش کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالے گا. مگر جو جنت میں ایک بار چلا گیا جنت سے نکل نہیں سکتا. جنت میں یہ ڈر نہیں ہے. دنیا میں یہ ڈر ہوتا ہے نا, آج پیسہ ہے کل پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا. جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب جوان ہوں گے, 30 سے 33 سال, 30 سے 33 سال کے ایئرس کے لیے. اور جنت میں سب خوبصورت ہوں گے. دنیا میں اگر کوئی انسان بدصورت بھی رہے گا, جنت میں جاتے ہی ایسی ہوا چلے گی اس کو بہترین ہو جائے گا, اس کی شکل بہترین ہو جائے گی. سب کی ہائٹ ایک جیسی ہوگی, ہاں کوئی لمبا کوئی ناٹا نہیں, سب کی ہائٹ برابر ہوگی. اور جنت کی عورتیں اللہ نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر, فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ نظروں کو جھکانے والی ہوں گی, اتنی پاکیزہ ہوں گی, ان کو کسی انسان نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا, کسی جنات نے کبھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے میرے بندو, اے جنات اور انسان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. وہ جنت کی عورتیں اتنی سندر ہوں گی, اتنی خوبصورت ہوں گی, جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے, جیسے سمندر کے اندر سے نکلنے والا موتی ہوتا ہے. سمندر کے اندر سے جو موتی نکلتا ہے وہ پیور ہوتا ہے, وہ شدھ ہوتا ہے, اصلی ہوتا ہے. جنت کی عورتیں بالکل پیور ہوتی, وہ انٹچڈ ہوگی, ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی, وہ بے حیا نہیں ہوگی, وہ بے شرم ہوگی. دنیا کی عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى اہل الارض. اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے, صرف وہ دنیا کی طرف جھانک لے, لملأت ما بینہما ریحا, تو زمین و آسمان کے بیچ میں اس کی خوشبو بھر جائے. صرف وہ جھانک لے, آنا تو بڑی دور کی بات ہے, اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک دے تو دنیا اس کی خوشبو سے بھر جائے. وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اور جنت کی عورتوں کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا. پتہ یہ بھی چلا کہ جنت کی عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو عورت دوپٹہ پہنتی ہوتی ہے اور جو پردہ کرتی ہے وہ حقیقت میں جنت میں جانے والی عورت ہے. اس لیے کہ جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے سر پر دوپٹہ. دنیا میں آج کٹیہار میں آپ سے پوچھوں صاحب سب سے مہنگی زمین کہاں ہے؟ ہمارے اسحاق بھائی نے بتایا مولانا حاجی پور کا ایریا بڑا یافتہ ہے, آفیسرز کالونی بڑا پوش ایریا ہے کٹیہار کا, وہاں زمینیں بڑی مہنگی ہیں. دنیا میں ہم قیمتی سے قیمتی علاقہ جو ہوتا ہے اس کی اسی حساب سے ویلیو ہوتی ہے. ممبئی میں آپ باندرا میں چلے جائیں, دہلی میں چلے جائیں, شاہ رخ خان کا بنگلہ ہے, امیتابھ بچن کا بنگلہ ہے, بھائی صاحب وہ بھی اس کی ویلیو ہے. کیوں؟ وہی اتنا بڑا بنگلہ آپ ممبئی کے کسی آؤٹر میں چلے جائیں اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. جگہ کی ویلیو ہے. جگہ کی ویلیو ہوتی ہے کہ ممبئی کے سینٹر میں, ممبئی کے خوبصورت علاقے میں وہ بنگلہ ہے. دنیا کے بہترین سے بہترین علاقے جنت کے سامنے بیکار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہاتھ کا ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنت میں 1 اسکوائر فٹ ایریا
जन्नत में एक स्क्वायर फीट एरिया अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है, दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन इलाके जन्नत के एक स्क्वायर फीट एरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोगों कितने बड़े नादान हैं, हम कटिहार के पॉश एरिया में मकान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हम दुनिया में जमीन और जायदाद के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जन्नत में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं, जन्नत के लिए मेहनत। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, तुम आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम मेहनत करो, तुम दौड़ करो अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए, जिस जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, और जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखा है। दुनिया में औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं, बहुत सारी गंदगियां उनके साथ लगी हैं, जन्नत की औरतें हर किस्म की गंदगी से। दुनिया में हम खाना खाते हैं तो साथ में लैट्रिन भी करते हैं, जन्नतियों को लैट्रिन की हाजत नहीं, खाना खाया उन्होंने, उसके बाद पसीना हुआ और पसीने के जरिए उनका खाना हजम हो गया, फिर दोबारा भूख लगी, उनको जो चाहिए उनके खाने पीने की सारी नई। ये है जन्नत का। कभी इंशाअल्लाह इस पर हम अलग से बात करेंगे कि जन्नत की नेमतों का कुरान और सुन्नत में कैसे किया गया। आज का हमारा टॉपिक ये है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्नत में हमें लेकर, और ये बात नोट कर लीजिए, कामयाबी ये नहीं है कि आप लाल बत्ती वाली गाड़ी पर घूमें, कामयाबी ये नहीं है कि बिहार गवर्नमेंट में आपको मिनिस्टर बना दिया जाए, गांव का प्रधान बना दिया जाए, विधानसभा का विधायक बना दिया जाए और गांव में सबसे ज्यादा दौलत आपके पास हो जाए। कामयाबी ये नहीं है मेरे भाई, कामयाबी मेरे रब की नजर में, कामयाबी अल्लाह की नजर में क्या है। कुरान का 3रा पारा खोलो, सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह फरमाता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, हकीकत में कामयाब तो वो इंसान है जिसको हमने जहन्नम से बचा लिया और जिसको जन्नत में डाल दिया। जो जन्नत में चला गया वही कामयाब है, और जो दुनिया के चक्कर में पड़ा हुआ है वो कान खोल के सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो धोखा है, धोखा। बड़ा नाश था फिरौन को अपनी हुकूमत में। फिरौन ये समझता था हुकूमत की कामयाबी है, लेकिन फिरौन जो अपनी हुकूमत और बादशाह पर बहुत गुरूर करता था, बहुत नाज करता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करता था, अल्लाह ताला ने उसी फिरौन को पानी में डुबा करके मार डाला, पानी में डूब करके मर गया। और जब मरने लगा तो फिरौन कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इस्राईल ईमान लाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्ल, ऐ फिरौन आज तक तो तू हमारी नाफरमानी करता रहा, आज तक तो तू हमारा मजाक उड़ाता रहा, और आज अपने सामने कौम को देख करके तू ईमान ले आया। फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन आज हम तुझे इस पानी के अंदर मौत की नींद तो सुनाएंगे, मगर फिरौन हम तेरी डेड बॉडी को सलामत रखेंगे, तेरे बदन को सलामत रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को आने वाली नस्लों के लिए बाकी रखेंगे, आने वाली नस्लें देखेंगी देखो फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया। जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जब उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने उसका अंजाम क्या किया। तेरी लाश देख करके दुनिया इधर खा सकती। बहुत पैसे वाला था कारून, उसने दौलत को कामयाबी समझा हुआ था। जब वो कपड़ा पहनकर सज सवर करके सज धज करके निकला करता था तो उसकी कौम के लोग बेचारे बड़े बड़े जोश में आकर के कहते थे या लैता लना मिस्ला मा उतिया कारून, काश हमारे कारून की दौलत आ जाए जितनी दौलत कारून के पास है, इतनी दौलत की कारून के पास। के कुरान कहता है वो आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहु लतनू बिलउस्बति उलिल कुव्वा, के कारून के खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतना खजाना था, इतनी दौलत थी, और कारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज भी था। कारून कहा करता था
انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے باپ دادا سے مجھے نہیں ملی ہے، میں نے اس کو بڑا سب نے نہیں پایا ہے، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے، میں اس لائق تھا اس لیے مجھ کو یہ دولت ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ہم تجھے مزہ چکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اور قارون کے محل کو، قارون کے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا، قارون کی ساری دولت قارون کے ساتھ زمین کے اندر دبا۔ اس دنیا کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے ایک لفظ میں بتا دیا دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں۔ آپ بےایمانی کریں گے، آپ دوسروں کا حق ماریں گے، کچھ زمین بنا لیں گے، کچھ جائیداد بنا لیں گے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جس دن موت آئے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، ساری زمین جائیداد آپ کے بچوں کی ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی ہو جائے گی، اور آپ کے ہاتھ کیا جائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائیں گے، 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا عباسی دور میں، ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کر، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا نصیحت کروں، میں آپ سے بس 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ کہا مان لیجئے کہ آپ سفر پہ نکلے ہیں، ریگستان میں آپ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور سے آپ کو پیاس لگی ہے اور دور دور تک پانی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور پیاس اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پانی نہ ملا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں آتا ہے ایک آدمی اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے اور پیالے میں 2 گھونٹ پانی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ 2 گھونٹ پانی میں آپ کو دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دے تو یہ 2 گھونٹ پانی آپ کو دے۔ تو بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو حکومت دے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر میری جان خطرے میں آ چکی ہے، میں اس قدر پیاسا ہوں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، تو جان سے بڑھ کے کیا ہے، میں آدھی حکومت دے کر کے وہ 2 گھونٹ پانی پی کر کے اپنی جان بچا لوں۔ پھر سالم نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، کچھ اور آگے آپ بڑھے، آپ نے پانی تو پی لیا، اب وہ پانی آپ کے بدن کے اندر اٹک گیا، آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، پیشاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا ہے، پیشاب نکل ہی نہیں رہا ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں، لیکن پیشاب کا راستہ آپ کا رک چکا ہے، پیشاب آپ کا باہر نہیں نکل پا رہا ہے، آپ درد کے مارے بے چین ہیں۔ اتنے میں دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کا پیشاب نکال سکتا ہوں، میں ایسی دوا دے سکتا ہوں، ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پیشاب نکل آئے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اسے دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا معاملہ آ گیا، میری جان پر بڑھ چکی ہے اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے میں تکلیف میں پڑ گیا ہوں، تو میں تو یہی کروں گا، میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا اور میں اس کا آفر قبول کر دوں گا۔ کہا ہے بادشاہ سلامت بس جس حکومت کی اوقات یہ ہے کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں سے زیادہ آپ کی حکومت کی ویلیو نہیں ہے، اے بادشاہ سلامت اس حکومت پر کبھی ناز نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی غرور نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اپنے پاور کا کیسا استعمال کرتے ہیں۔ وہ رہا اندوری نے کہا تھا نا جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ کرسی اور اقتدار یہ کسی کی میراث نہیں ہے، آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا، انسان کو اپنے پاور اور کرسی سے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کامیابی تو یہ ہے کہ
تمہیں جنت مل جائے اور تم جہنم سے بچا دیے جاؤ. اور دنیا کو کامیابی سمجھنے والوں کان کھول کر کے سن لو, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جنت میں لے کے جانے والی ہیں. مگر میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آپ رات کے 2:30 اور 3 بجے تقریر سن رہے ہیں. یہ ٹائم ایسا ہے کہ اللہ کی قبولیت کا ٹائم ہے. میرے بھائیوں اس دعا کے ساتھ آپ کی تقریر سنیں کہ میں جو باتیں بیان کروں گا, جو اعمال بیان کروں گا جنت میں لے کے جانے والے, رب العالمین کہنے والوں خالق اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم صرف کہیں نہ اور ہم صرف سنیں نہ بلکہ اس پر عمل بھی کریں. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو جنت میں لے کر کے جائے گی, جس کے بغیر جنت میں آپ جا ہی نہیں سکتے, وہ کیا ہے؟ وہ توحید. جب تک آپ توحید پر نہیں آ جائیں گے, ایک اللہ کی عبادت آپ نہیں کریں گے, ایک اللہ کے آگے آپ کا سر نہیں جھکے گا, اور ایک اللہ کی توحید کا اقرار آپ نہیں کریں گے, تب تک آپ جنت میں نہیں آ سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, من شہد لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا, جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا, جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا, جو دل سے عقیدے کے شرک کو مٹا دے گا, دخل الجنہ, ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا. مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے جو نماز میں آپ نے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے, کہتے ہیں یا علی کو مجھے کچھ بنا. اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں. دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں. مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں, کسی کو داتا بنا دیتے ہیں, کسی کو گنج بخش بنا دیتے ہیں. جو مقام اللہ کا ہے, جو درجہ اللہ کا ہے, اللہ کا. اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو, ہمارے یوپی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے. آپ جائیں اور دیکھیں, اپنی نظروں سے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. میرے بھائی اجمیر چلے جائیں, آپ دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں, کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب کے مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر پہلے سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ مولانا حالی کا شعر ہے. انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا, 2023 آ گیا, ہم چاند پر پہنچ گئے, مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں, جب ہم شرک کریں گے, جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے, جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے, غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے, جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے, جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے تو توحید پر رہے گا جنت اس کو. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے, آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے. ساری زندگی انسان توحید پر رہا, مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کی اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی. اس لیے جل کا قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو, تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے, تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے. مرتے تب تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے, ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے. اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا, اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ. آپ دیکھ لیں
ابو طالب کا نام سنا ہے آپ؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا، میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں ابو گھنٹال بھی بیٹھے تھے، ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑو، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا اسی بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈگری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام گیا، وہاں بیچارے دو چار لڑکے اہل حدیث، آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث سے بیچارے وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھ لیں تو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بولتے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ گاؤں وہاں 2-4 لوگ بیچارے ہیں اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے، محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا ایک آدمی آیا بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے سچ میں بہت مشکل ہے۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے جو خود وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت۔ بخاری کے الفاظ ہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا، آپ کا چاچا کون تھا، آپ کا بھتیجا کون تھا، اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ، اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب سے بہت آگے ہے اور اونچے خاندان کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے یہ دیکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، جو توحید پر دنیا سے گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, आए अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया तक़वाल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़। आपने फरमाया दो चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएंगी, एक अल्लाह का तक़वा और एक अच्छे अखलाक। और आज इन्हीं दोनों चीजों की बड़ी कमी, और हम अहले हदीसों में ज्यादा कमी है। शैतान हमारे अकीदे को कमजोर करने में शैतान बहुत मजबूर है। शैतान हमारे अकीदे को तो नहीं खराब कर पा रहा है, शैतान ने हमारे अखलाक को खराब कर दिया और शैतान ने हमारे तकवा को बर्बाद कर दिया। आज 20 साल के जवान को ले लें आप और 70 साल के बूढ़े को ले लें, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में और इंटरनेट के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज मुतासिर हुई है मेरे भाइयों तो वो तकवा है। आज फेसबुक पर आप माशाअल्लाह दीनदारी की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, आप फेसबुक पर आप कोई गंदी बातें नहीं शेयर करते हैं, मगर आप जब फेसबुक चलाने लगते हैं, फेसबुक पर वो जो वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स जिनको कहा जाता है, अब रील आई, अब आप देखने लगे, उसमें गाना बजाना भी आने लगा, उसमें सीरियल भी आने लगा, उसमें बेहुदा बातें भी आने लगी। आलिम भी देख रहा है, जाहिल भी देख रहा है, 20 साल का नौजवान भी देख रहा है, 70 साल का बूढ़ा भी देख रहा है। मेरे भाइयों, आज अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो अल्लाह के तकवा की कमी है और अल्लाह के डर की कमी है। आज अल्लाह के नबी की ये हदीस हमें बता रही है कि दो चीजें अपने अंदर हम पैदा कर लें, बेहतरीन अखलाक अपने अंदर पैदा कर लें और तकवा पैदा कर लें। अखलाक का मामला भी हमारा बहुत कमजोर है। हमें से बहुत सारे लोग माशाअल्लाह नमाजी हैं, चेहरे पर दाढ़ी है, बहुत दुनिया के एतबार से परहेजगार हैं, मगर जब बोलते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार रहे हैं। न बात करने की तमीज है, न बोलने की तमीज है, न उनकी बीवी के साथ उनका किरदार अच्छा है, न माँ के साथ सलूक अच्छा है, न बाप के साथ सलूक अच्छा है। वो समझते बस 5 टाइम के नमाजी हम बहुत बड़े मुत्तकी हो गए। नहीं मेरे भाई, आपका अखलाक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, माँ के लिए आप कैसे हैं, बाप के लिए आप कैसे हैं, औलाद के लिए कैसे हैं, भाइयों के लिए कैसे हैं, पड़ोसियों के लिए कैसे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू के ऊपर, मीज़ान के ऊपर सबसे भारी अगर कोई चीज होगी तो इंसान के बेहतरीन अखलाक होंगे। अखलाक से कीमती और अखलाक से वजनदार कोई चीज नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया कि दो चीजें जो सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाने वाली है वो क्या है, तो आपने फरमाया तक़वाल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, एक अल्लाह ताला का डर और दूसरी चीज बेहतरीन अखलाक। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाने वाली कौन सी चीज है, सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? आपने फरमाया अल-फम वल फर्ज, एक जुबान की वजह से बहुत ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। जुबान से झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, बहतान लगाएंगे, जुबान की वजह से जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। वल फर्ज, और शर्मगाह की वजह से भी ज्यादा जाएंगे। जिना करेंगे, बदकारी करेंगे, लवातत करेंगे, शर्मगाह से मुताल्लिक जितने गुनाह है वो गुनाह भी इंसान को जहन्नम में लेकर के जाए। तो जन्नत में लेकर के जाने वाली ये दूसरी चीज अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेकर के जाने वाली तीसरी चीज, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा काम बता रहा हूं। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अगर हो सके तो किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए, किसी यतीम बच्चे को पाल लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना वकाफिरुल यतीम कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला और यतीम की जिम्मेदारी कबूल करने वाला जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। इतना साथ रहेगा, इतना साथ रहेगा। आपने दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में इस तरीके से रहेगा। यतीम का बड़ा हक है। समाज में अगर कोई यतीम बच्चा है, हो सके तो उसकी परवरिश नहीं कर सकते, उसकी पढ़ाई का खर्चा कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं बेचारे यतीम, पढ़ने में बड़े टैलेंटेड हैं, मदरसे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, और कौम के पास बहुत पैसा है, अपने फालतू कामों के लिए, अपने हराम कामों के लिए बहुत पैसा है। मेरे भाइयों,
کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگا کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال کی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، یہ کام کرو، چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمہ لے لو، وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، تقریریں کرے گا، خطبے دے گا، کتابیں لکھے گا، جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش، تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز، یہ بھی بہت آسان کام ہے، بس 2 کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حانی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے معلوم جب الجنہ جو جنت کو واجب کر دے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے، میں ہر حال میں جنت کو چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام و بذل الطعام، اے میرے صحابی تو 2 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام، جب تو کلام کرے، جب تو بات چیت کرے، جب تو گفتگو کرے، جب کسی سے کوئی بات کہے تو تیری بات کا انداز اچھا ہو، تیری بات میٹھی ہو، تیرا انداز میٹھا ہو، تیری آواز میں، تیری بات چیت میں مٹھاس ہو، تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے، تیری آواز اچھی ہو، تیری بات چیت اچھی ہو۔ آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے، جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے، لیکن بات اس کی صحیح ہو، میٹھی بات ہو، اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے، بدتمیزی سے بات کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وبذل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے۔ آج تو حالات یہ ہو گئے میرے گھر میں مہمان آتا ہے، شوہر بیچارہ گھر میں آ کے بیوی سے صرف اتنا کہتا دو لوگ آئے ہیں تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو، بیوی کی پیشانی پر درد پڑ گیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے؟ بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے، کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی، کچھ گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا، بیوی تیش میں آ گئی، تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا؟ اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں کھانا کھلا دیجیے۔ آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا، آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے ہم مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے، ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے، گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے، کچھ نہیں پوچھا، اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ مہمان کا ہاتھ پکڑا گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا اے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں جلدی سے کھانا نکال دے۔ بیوی نے کہا اندر آئیے، بیوی کنارے لے کے گئی، بولی ہے میرے سرکار آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے، ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے، وہ کھانا تو ہمارے برابر کبھی کھانا نہیں ہے، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے، اب بتائیے کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، ایک کام کرو بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں، کھانا پلیٹ میں لے آؤ اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا، اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا، مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بات کبھی کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں آج چراغ لے کے ڈھونڈو ایسی بیویاں نہیں ملے گی، ایسی عورتیں نہیں ملے گی۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا، اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا اور جھوٹ جھوٹ اپنا منہ چلانے لگے۔ مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے
और तुम्हारी बीवी ने जो काम किया है मुझे अल्लाह ताला ने वो काम बता दिया है, और अल्लाह ताला तुम दोनों मियां बीवी के इस अमल से बहुत खुश हुआ है। वो लोगों, सहाबा के दौर में इतनी दौलत तो नहीं थी, इतने बड़े बड़े मकानात तो नहीं थे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं थी, मगर सहाबा के दिल बहुत बड़े थे। वो लोगों, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। अगर तुम्हारे कुछ रिश्तेदार आकर के तुम्हारे घर में खाना खा ले, कुछ मेहमान तुम्हारे घर में आके खाना खा ले, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दो काम जन्नत पे लेकर के जाने वाला है। अलैका बिहुस्निल कलामी व बज़्लित ताम, अपनी गुफ्तगू को अच्छा कर लो और खाना खिलाया करो। ये दो काम ऐसा है जिसकी वजह से तुमको जन्नत मिलेगी। और आगे जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम, जब दुनिया बिस्तर पे सो रही है या रात में कुछ मनचले किस्म के नौजवान मोबाइल पर किसी के साथ बातचीत में मगन हो, चैटिंग में मगन हो, या कुछ लड़के रात में बैठ करके फिल्में देख रहे हो, रात की उस आखिरी पहर में अगर अल्लाह का कोई बंदा उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है और रात की नमाज पढ़ता है, तो ये नमाज भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा करते हुए सूरह सज्दा के अंदर फरमाया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं, मेरे डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे तो वो हैं। जब रात में दुनिया वाले आराम से बिस्तरों पर सोते रहते हैं, वो बिस्तरों से अलग होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के, लेट करके अल्लाह की बारगाह में सजदे कर करके अल्लाह को याद किया करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च भी करते हैं। तहज्जुद की नमाज ये भी इंसान को जन्नत में लेकर के जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल जब मदीना पहुंचे, आपने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला पैगाम जो लोगों को दिया था वो क्या दिया था? अय्युहन नास अफ्शुस सलाम व अतिमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल लैलि वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नता बिसलाम। ओ लोगों, चार काम कर लो तुम जन्नत में चले जाओगे। अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ाओ, सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम फैलाओ। और दूसरा काम खाना खिलाया करो, मेहमान को, गरीबों को, रिश्तेदारों को खूब खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, और रिश्तों को जोड़ा करो। वसल्लू बिल लैलि वन नासु नियाम, और जब रातों में लोग बिस्तर पे सो रहे हो उस टाइम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, उस टाइम क़ियामुल लैल किया करो। बोलो तो इतना काम अगर तुम कर लोगे तदखुलुल जन्नता बिसलाम, तो बड़े आराम से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में लेकर के जाने वाला एक और काम, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की पढ़ना है, मगर 2 नमाजें उसमें खास तौर से ऐसी हैं जो आम तौर से हमारी और आपकी छूट जाती है। एक है फजर की नमाज, जो रात में हम सोते हैं तो छूट जाती है, और दूसरी असर की नमाज, दोपहर में आराम करते तो छूट जाती है। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 2 ऐसी नमाजें हैं जो ठंडे टाइम में पढ़ी जाती हैं, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। ये 2 ठंडी नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 3 को छोड़ देगा, क्योंकि ये दोनों नमाजें ज्यादा अहम हैं और ज्यादा आम तौर से इन दोनों नमाजों में गफलत होती है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैं सफर में था, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज था, और आप लोग तो समझते कि मौलाना साहब तो साहब फ्लाइट से आते होंगे, फ्लाइट से जाते होंगे, एसी से आते होंगे, एसी से जाते होंगे। कभी कभी मौलाना साहब लोगों को कैसा कैसा सफर करना पड़ता है आपको बता दें। 2 दिन पहले मैं कलकत्ता से बर्दवान से घर जा रहा था, और इत्तेफाक देखिए ट्रेन का टिकट मैंने बनाया था, एसी का टिकट बनाया था, लेकिन चूंकि अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्योहार का सीजन चल रहा है, ट्रेनों में बहुत रश चल रहा है, टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब साहब सिस्टम आप जानते हैं, अगर ऑनलाइन टिकट बनाया है आपने और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आपका वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और अब आप विदाउट टिकट। अब मुझे जाना भी जरूरी था, मेरा बहुत जरूरी काम था बनारस में,
میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں. میں نے جنرل ٹکٹ خریدا, ٹی ٹی سے ملا. میں نے کہا ٹی ٹی صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے, کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں, اے سی 2nd میں, اے سی 1st کلاس میں, جتنا بھی پیسہ لگے میں دینے کے لیے. ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ نہیں, پوری ٹرین فل ہے, میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ نہیں. ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی, میں بیٹھا, ٹی ٹی نے باہر کر دیا, نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے, آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے, یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں, آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے. ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں, پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر پوری رات گزاری. اور موبائل پہ میرے اتفاق سے چارجنگ, موبائل بھی ڈسچارج تھا, میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری گزری. ایک تو تکلیف جو ہوئی رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا, وہیں لیٹنا پڑا, جو تکلیف ہوئی. موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے. اگر موبائل سوئچ آف ہے, موبائل بند ہے, انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو گیا. اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے, اتنا جڑاؤ, اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی, نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا, اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے, جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں, ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رہتی ہے, ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا. سمجھو اس کے اہل و عیال خطرے میں چلے گئے, اس کا مال خطرے میں چلا گیا, سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس کی عصر کی نماز چلی گئی. اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی. میرے پیارے ساتھیوں, نماز کی پابندی کرو, اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو. یہ 2 نمازیں ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے. اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام, بہت آسان کام, بہت سمپل کام, کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ, ہر فرض نماز کے بعد جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے, دخول الجنت الا ان يموت, اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی, جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. مرنے کے بعد اس کی جنت پکی ہے. جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے, آیت الکرسی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد آتی ہے. آپ یاد کر لیں میرے بھائی, اور کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں. اور پھر فرض نماز کے بعد نہیں, رات میں بستر پہ سونے جب جائیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, رات بھر اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لے, ایک حصہ بنا لے, اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں, اور رات کو بھی آیت الکرسی پڑھا. اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز, اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے, آپ کا کیس چل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے, سامنے والا غلط ہے, لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا, اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا, اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کے لیے من ترک المراء وان کان محبا, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے, حق پر ہے, صحیح ہے, پھر بھی جھگڑے کو ختم کر دے, ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا.
میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں۔ صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کر لیں۔ انتظار نہ کرے بھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کرے ابھی تو بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کرے ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ معاف کرنا میرے بھائی، لڑکے کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس کے پہلے کہ آپ حج کا وہ کام نہ کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجیے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا، اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیلی ہوئی پورے بنارس میں، اس کو بولتے ہیں چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں، اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر کی بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اس میں 2-3 لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت پر کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کا اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، صرف 4 کام ایک عورت کرے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من الابواب الجنت الشار، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ 4 کام سے ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے جائے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگاؤ، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا کمرہ ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، یہ 2 آنکھ جو اللہ
اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ عین پاک تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھی لے آئیں گے بھائیو، وہ آنسو جو اللہ کے لیے بہے گے، وہ آنسو بھی ہمیں جنت میں لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ایک کام اور بتایا ہے کہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ، ہمیشہ سچائی کے ساتھ دو، سچ بولو اور سچ لوگوں کے ساتھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو کیونکہ سچائی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، فإن الکذب یہدی الی النار، کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجیے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا، وہ عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں۔ آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، وہ کہتے ہیں صاحب بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا پاکوڑ، اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی تو بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاکوڑ گیا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ اب راستے میں اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، وہ قوالی سنایا جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اسے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب سے بہت محبت ہے؟ اس نے کہا مولانا بہت محبت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار جاتے ہیں؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ آج تک حج نہیں، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں 6 مہینے میں 2 بار جاتا۔ تو میں نے کہا ایک کام کریے، آپ کو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لیں، وہی آ کے خواجہ صاحب کے بغل میں، کہیں دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی۔ خواجہ صاحب بلاتے اس لیے ہم خواجہ صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، بارسوئی کا رہنے والا، وہ انسان کو ڈرائیور کہہ لیجیے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا۔ جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا تو اس نے کہا مولانا آپ اپنا نمبر دے دیجیے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا۔ ہم کہا آپ ہم کو کبھی نہیں بلائے گا، آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے میں تیاری نہیں ہوگی، ہم کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے۔ کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب ٹناٹن لوگ ہیں، سب سنی لوگ ہیں، وہ کبھی بلائیں گے۔ کہا مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے، مگر ہمارے باپ دادا کو جو طریقہ تھا وہ طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیو، ایک مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے، جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول کی طرف بلایا جائے، ایک مومن کی زبان سے
بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ایک مومن کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، نبی کی حدیثوں کے سننے کے بعد ہم اس کی تعبیریں کرتے ہیں اور باپ دادا کا نام لے کر کے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آخری حدیث سنا کر کے 3:15 کے قریب ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سناتا ہوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک آخری عمل بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، اگر ہم آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول کی ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ، ابھی اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنت میں جائے گا۔ اب صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹکی، دیکھیں کون آ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چپل اور جوتا لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اسی حال میں وہ آئے اور آ کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے، پھر صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، پھر وہی صحابی اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار ایسا، جب 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے تو تیسرے دن ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں پتہ لگا کہ ہوں گا کہ یہ صحابی، یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک لگاتار ان کو جنتی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے انصاری کے گھر، جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، میں نے کہا السلام علیکم، کہا بھائی صاحب وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ سے مجھے اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے بھائی، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ تیار ہیں؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں پھر وہی بات آئی، صحابہ کا دل بہت بڑا تھا۔ صحابی نے ایک بار بھی اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے گھر پتہ لگانے نہیں گئے کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن تک میرے گھر میں مہمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو 3 دن تک لگاتار جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا، ان کی ایک ایک حرکت پر میں نے نظر رکھی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہ آیا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، وہ تو مزدوری کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے، وہ جب رات میں آتے تھے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں جب بستر پہ سو جاتے تھے تو فجر میں اٹھا کرتے تھے، ہاں رات میں اگر نیند کھلتی تھی تو سبحان اللہ پڑھ دیا کرتے تھے، الحمدللہ پڑھ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر پڑھ دیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر دیا کرتے تھے۔ کہا کہ 3 دن گزر گئے، میں نے کہا میرے انصاری بھائی، میں نے آپ سے بہانہ کیا تھا، نہ میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، میں دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تک لگاتار آپ کو جنتی کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو 3 دن تک لگاتار جنتی کہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انصاری صحابی کا جواب سنو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو کیا یہ چیز آج ہمارے اندر موجود ہے؟ انصاری صحابی نے کہا اے میرے پیارے بھائی، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو تم نے نہ دیکھا ہو، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہو۔ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں رکھتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ولا احسد احدا علی نعمۃ انعمها اللہ علیہ، اور میں کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو میں حسد نہیں کرتا، میں جلن نہیں کرتا، میرے دل میں نہ حسد ہے نہ
कीना है न कपट है। हो सकता है इसी की वजह से ये मकाम मिला हो। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा इसी की वजह से मुझको ये मकाम मिला है। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में जाना है अपने दिल को कीनों से पाक करो, अपने दिल को कपट से पाक करो, अपने दिल को हसद से पाक करो। आज भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद कर रहा है। किसी ने दौलत ज्यादा कमा ली, उसकी दौलत देख करके हसद, किसी ने ज्यादा नाम कमा लिया, उसका नाम देख करके हसद, किसी ने अच्छा मकान बना लिया, उसका मकान देख करके हसद। मेरे भाई हसद मत करो। अल्लाह तेरे मुकद्दर में जो है वो तुझे मिल करके रहेगा, उसके मुकद्दर में जो है वो उसे मिल करके रहेगा। आपके हसद करने से आपका नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज भी अगर अपने अंदर हम पैदा करें, अपने दिल को पाक और साफ कर लें, तो इंशाअल्लाह जन्नत में लेकर के जाने वाली ये चीज भी है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत इस बात की है, जन्नत में लेकर के जाने वाले मुख्तलिफ अमाल मैंने आपके सामने बयान किए। ये अमाल सिर्फ बयान करने के लिए और सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं है, ये चीजें अपने अंदर हम पैदा करें। मैंने तौहीद बयान की तो अपनी तौहीद की हिफाजत करें। मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की बात कही, हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। मैंने ज़बान की हिफाजत की बात कही, हम ज़बान की हिफाजत करें। मैंने तकवा की बात कही, हम तकवा अपने अंदर पैदा करें। मैंने मेहमानों को, गरीबों को खाना खिलाने की बात कही, वो जज्बा हम अपने अंदर पैदा करें। जितनी बातें बयान की हैं, इन पर अमल करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है वमन अराद अल-आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन, कि जो आखिरत में अपना घर बनाना चाहता है उसे कोशिश करनी पड़ेगी, उसे अमल करना पड़ेगा। सिर्फ आरज़ू कर लेने से और तमन्ना कर लेने से और चाहने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। यही चंद बातें थी। आइए अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमने जो बातें बयान की हैं, आज इस जलसे में आप मगरिब बाद और इशा बाद से प्रोग्राम चल रहा था, जो बातें आपने उलमा की बात सुनी है, रब्बुल आलमीन उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, जो रोजी से परेशान हैं अल्लाह उनको फरमाए। हमारे मज़लूम भाई जो फ़लस्तीन में